अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स तारीख के साथ मैं हूं मोहम्मद अली बलोच। आज हम बात करेंगे हज़रत नूह और तूफ़ान नूह पर और शेयर करेंगे ऐसी दिलचस्प और मुनफरिद मालूमात जो शायद आपने इससे पहले ना सुनी होंगी, और जवाबात देंगे उन तमाम सवालात के जो जहनों में जन्म लेते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। अब्दुल गफ्फार, अब्दुल मालिक, अब्दुल आला आपके असल नाम थे। नूह आपका लक़ब था। बकौल हज़रत अली अलैहिस्सलाम के आपने 500 साल अपनी कौम की हालत ज़ार पर गिरिया उजारी की और नोहा कुना रहे, इसलिए आप नूह के नाम से मशहूर हो गए। आपका ख़ानदान कूफा इराक़ के मगरिब में दरियाए फ़ुरात के किनारे पर आबाद था। आप पेशे के एतबार से दरखान यानी कारपेंटर थे। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आपकी पैदाइश और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में 10 करन का फासला था, यानी 1000 साल का। हज़रत नूह का रंग गंदमी, बुलंद कामत और तनुमंद इंसान थे। हज़रत आदम और हज़रत नूह के दरमियान 2 नबी हज़रत शीस और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम आए। इनके अलावा कुछ औसिया व औलिया अल्लाह तशरीफ़ लाए, जिनके इस्माए गरामी हज़रत वुर्द, हज़रत याऊब, हज़रत याऊक और हज़रत तुसरक थे। ये अल्लाह के नेक व पारसा इंसान थे। लोगों को इनसे बड़ी अकीदत थी। जब इन साहिबाने खुदा ने दुनिया से कूच फरमाया तो इनके चाहने वाले बहुत मुस्तरिब हुए और इनकी याद में गिरिया कुना हो गए। इब्लीस ने इनकी बेपनाह अकीदत से गलत फ़ायदा उठाया। पहले इन्हें ये तरगीब दी कि पत्थरों पर इनकी तस्वीर बनाकर इनको सामने रखें ताकि आपकी इबादत में खलूस पैदा हो। फिर कुछ अरसे बाद इनके जहनों में ये ख्याल डाला कि वक्त के साथ साथ ये तस्वीरें मिट सकती हैं, लिहाजा आइंदा नस्लों को इनसे जोड़े रखने के लिए पत्थर के मुजस्मे बनाएं और इन्हें उसी जगह पर नस्ब कर दें जहाँ ये हस्तियाँ बैठा करती थीं। इन्हें बुत बनाना सिखाया और उसकी पूजा पाठ पर लगा दिया। फिर उन्हें कायल किया कि क्यों ना ये बुत बनाकर अपने घरों में रखें। देखते ही देखते इनके काशाने बुत खाने में तब्दील हो गए। ज़मीन पर पहली दफ़ा गैरुल्लाह की परस्तिश होने लगी। यही बुत परस्ती जब अरब में पहुंची तो पहला बुत वुर्द का बनाया गया। जब ये गुमराही हद से बढ़ी तो खुदाए बरहक ने ज़मीन पर काफरों की तरफ पहला रसूल मबऊस फरमाया। ये हज़रत नूह थे। इनसे कबल जो नबी आए थे वो काफरों पर मबऊस नहीं होते थे, बल्कि अपनी कौम को तौहीद परस्ती सिखाते और उन्हें खुदाए यकता का परस्तार बनाते थे। हज़रत नूह इन गुमराह और बुत परस्त लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए मबऊस हुए। आप 850 साल की उम्र में मबऊस हुए और आपने अपनी कौम को 950 साल तक तौहीद परस्ती की दावत दी। कुरान फरमाता है कि बहुत कम लोगों ने इनकी दावत हक को कबूल किया। हज़रत नूह की कौम के सरदार और वडेरे इनके सख्त मुखालिफ थे। उनकी सरकशी बढ़ती गई। उन्होंने ना सिर्फ हज़रत नूह की तकज़ीब की, मजाक उड़ाया, बल्कि शदीद तशद्दुद भी किया। आपको पत्थर मारते और आप लहू लुहान होकर गिर जाते और 3 दिन तक बेहोश रहते थे। रिवायात में आया है कि हज़रत नूह की कौम के अफराद 300 साल तक जिंदा रहते थे। जब वो बदबख्त बूढ़े होते और अपनी औलाद को हज़रत नूह के पास लेकर आते और कहते तुम्हें इस शख्स की पैरवी नहीं करनी, वो हज़रत नूह को मुखातिब करके कहते तेरी पैरवी घटिया और कम अक्ल लोग करते हैं। तुम्हें हम पर कोई बरतरी हासिल नहीं, बल्कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं। वो एक इंसान के नबी होने पर यकीन नहीं करते थे। उनका ख्याल था कि नबी फरिश्तों में से होना चाहिए। शाह रोम हरकल के बकौल नबियों पर ज़ईफ़ और कमज़ोर ईमान लाते हैं। उन्हें ईमान से रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होती। सरदारों और उमराह को अपने मालो मताह और जाहो जलाल छिन जाने का ख़तरा होता है। हज़रत नूह ने अपनी कौम को 300 साल मुसलसल दावत हक दी, लेकिन कोई टस से मस न हुआ। कौम की बेहिसी और सरदारों के मजालिम से तंग आकर मन में ख्याल आया नमाज फ़ज्र के बाद कौम पर नफरीन भेजूं और बद्दुआ दूं। फरिश्ते नाजिल हुए और बद्दुआ को मुअख्खर करने की इस्तदा की। आपने मज़ीद 300 साल तक बद्दुआ मुअख्खर कर दी।
پھر شب و روز تبلیغ کی، کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر چاہا کہ بد دعا دوں، پھر منع فرما دیا گیا۔ 300 سال کی پھر مہلت دے دی گئی، مگر بدبخت قوم بدستور حسب سابق نافرمانی اور درپے آزار رہے۔ جو چند لوگ ایمان لائے تھے ان مظالم سے تنگ آ گئے اور حضرت نوح سے بد دعا کی التجا کی۔ روایات میں ہے کہ آخری بد دعا سے قبل حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نوح، یہ میرے بندے ہیں، جب تک ان کو تاکید کے ساتھ دعوت حق نہ دی جائے میں انہیں اپنے غیظ و غضب سے ہلاک نہیں کروں گا۔ ان کی قوم باطل پرستی پر قائم رہی، یہاں تک کہ حکم خدا نازل ہوا، یہ حق کو قبول کرنے والے نہیں، آپ بد دعا کریں میں قبول کروں گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور گرفتہ دلی سے بد دعا کی، دعا قبول ہوئی، نافرمانوں اور ظالموں کو غرق آب کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ خدا کا حکم ہوا، ایمان والوں سے کہیں میں نے جو کھجوریں بھیجی ہیں انہیں کھائیں اور ان کی گٹلیاں بوئیں، جب درخت جوان ہو جائیں گے تو تمہیں نجات دوں گا۔ یہ سن کر 1/3 لوگ منحرف ہو گئے کہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ جو بچ گئے وہ حضرت نوح کے ساتھ خرمے لگا رہے تھے۔ قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ اس بڑھاپے میں اسے درخت لگانے کا کیا فائدہ۔ 40 سال بعد جب یہ درخت جوان ہوئے تو حکم ہوا انہیں کاٹ دیں۔ قوم نے اور مذاق اڑایا، بوڑھے کی عقل زائل ہو گئی ہے، پیری غالب آ گئی ہے۔ دوسری بار پھر خرمے آئے اور پھر سے بیج بونے کا حکم ہوا۔ درخت جوان ہوئے، آپ کے پیروکار درختوں کے پھل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا وعدہ وفا کرنے کا کہا۔ حضرت نوح نے اپنے رب سے التجا کی، حکم ہوا خرمے کھائیں اور پھر سے ان کے بیج بوئیں۔ یہ سن کر 1/3 اور صاحبان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، صرف 1/3 باقی رہ گئے۔ انہوں نے پھر بیج بوئے اور 40 سال بعد پھل حضرت نوح کے پاس لے کر آئے اور عرض کی، اے پیغمبر خدا، ہماری ہمتیں جواب دے چکی ہیں، اب دعا فرمائیے۔ حضرت نوح کے ساتھیوں کی اکثریت مرتد ہو چکی تھی۔ پھر وہی ہوئی، اب حق کی نورانی صبح باطل کی تاریک رات سے ظاہر ہوتی ہے۔ خالص حق رہ گیا اور جن کی طبیعتیں خبیث تھیں وہ مرتد ہو گئی، میں ان کو کیوں بچاتا۔ مخلصین کا نتارہ ہو چکا تھا، حق کے حقیقی متوالے نکھر کر سامنے آ چکے تھے۔ حکم ہوا، اے نوح کشتی بناؤ۔ عرض کیا، میں کشتی بنانا نہیں جانتا۔ خالق اکبر نے حضرت جبرائیل کو ان کا مددگار مقرر فرمایا تاکہ کشتی سازی کا عمل مکمل ہو سکے۔ کشتی کو ساگوان اور صنوبر کی لکڑی سے تیار کیا گیا جو دور دراز کے علاقوں سے لائی گئی تھی۔ مسجد کوفہ میں کشتی سازی شروع ہوئی۔ یہ وہی مسجد تھی جس میں حضرت نوح کی قوم نے حضرت ورد، حضرت یعوب، حضرت یعوق اور حضرت تزرق کے بت رکھے ہوئے تھے۔ قوم مذاق اڑا رہی تھی، بوڑھا جنگل میں کشتی تیار کر رہا ہے۔ کشتی بنانے میں 100 یا 200 سال کا عرصہ لگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کشتی 1200 ہاتھ لمبی، 800 ہاتھ چوڑی اور 80 ہاتھ اونچی تھی۔ ایک ہاتھ کی لمبائی تقریباً 1.5 فٹ کے قریب ہوتی ہے۔ کشتی کی 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ نچلی منزل پہ جانور تھے جس میں جانوروں کے 90 گھر بنائے گئے تھے۔ دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر چرند پرند تھے۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی طرف کھلتا تھا۔ اگلا حصہ اٹھا ہوا تھا تاکہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی میں چرند پرند کا ایک جوڑا اور 80 افراد سوار تھے۔ ان افراد میں حضرت نوح کے افراد خانہ بھی سوار تھے، جن میں 3 بیٹے سام، حام اور یافس سوار ہو گئے، جبکہ چوتھا بیٹا یام سوار نہیں ہوا۔ ایک بیوی سوار نہیں ہوئی۔ 4 بہویں، 1 بیٹی اور 1 بیوی ان کے ہمراہ تھی۔ تمام لوگ بسم اللہ پڑھ کر کشتی پر سوار ہو گئے، سوائے ان کی نافرمان اور گمراہ قوم، بیٹے اور بیوی کے۔ سب اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، حکم خدا ہے جب کشتی ڈوبنے کا خوف ہو تو لا الہ کا ورد کرنا، خدا خطرات سے محفوظ فرمائے گا۔
ساری زمین اور پہاڑ اس طوفان میں غرق ہو گئے سوائے کعبہ کے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ فرمایا نہیں، کعبہ زمین پر ہی رہا، پانی قریب نہیں آیا، اس لیے کعبہ کو بیت العتیق کہا جاتا ہے۔ پانی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ کشتی 150 دن تیرتی رہی۔ قدرت نے اس کا رخ مکہ کی طرف موڑا۔ 40 دن کشتی نوح کعبہ کا طواف کرتی رہی۔ حضرت نوح نے اپنے رب سے طوفان ٹالنے کی دعا مانگی، دعا قبول ہوئی اور کشتی موصل عراق کے قریب جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ آسمان سے برستا پانی رک گیا، زمین کو حکم ہوا پانی جزم کرنے کا، زمین خشک ہو گئی، لوگ نیچے اترے اور زمین پر پہلا شہر السمانین کے نام سے آباد کیا۔ پھر سے نسل انسانی چلی اور حضرت نوح کو آدم ثانی اور ابو البشر کہا گیا۔ کشتی کافی عرصے تک جودی پہاڑ پر پڑی رہی، جسے کئی نسلوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ان کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے چلی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمام عربیوں کا باپ سام، حبشیوں اور افریقیوں کا باپ حام اور رومیوں کا مورے سے اعلیٰ یافس ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ عرب، ایرانی اور رومی سام کی اولاد ہیں، ترک یاجوج ماجوج یافس کی اولاد ہیں اور ان میں کوئی بھلائی نہیں، حبشی اور تاتاری حام کی اولاد ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ طوفان نوح میں رب الکائنات نے سب کو غرق کر دیا، ان میں بچے بھی تھے اور وہ لوگ بھی جن کے ذمہ گناہ نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا، ان کے بچے نہیں تھے، خدا نے طوفان نوح سے 40 سال قبل ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا، ان کی نسلیں منقطع ہو گئی تھیں۔ خدا بے گناہوں کو اپنے عذاب سے ہلاک نہیں فرماتا۔ نوح کی قوم نے ان کی تذکیب کی تھی اور جو اس تذکیب پر خاموش رہے وہ اس گناہ میں شریک تھے، اس لیے ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح طوفان کے بعد 500 سال تک زندہ رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے 2500 سال عمر پائی، 850 سال کی عمر میں رسول مبعوث ہوئے، 950 سال تبلیغ دین فرمائی، 200 سال کشتی بنانے میں صرف ہوئے اور طوفان کے بعد 500 سال زندہ رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ مسجد الحرام میں دفن ہوئے، دوسری روایت ہے کہ آپ کوفہ میں روضہ حضرت علی علیہ السلام کے احاطے میں مدفون ہیں۔ جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے آیا، آپ دھوپ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا، اتنی مہلت ہے کہ میں دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں چلا جاؤں؟ فرشتے نے فرمایا، جی ضرور۔ آپ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آئے اور فرمایا، میری زندگی فقط اتنی ہے کہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آیا ہوں۔ 2500 سال اتنے جلدی بیت گئے۔ ہمیں سنبھل جانا چاہیے، نہ جانے زندگی کی شام کب ہو جائے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل اکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔